سر جی پھر میں یہ لیٹر لے کر مسقط عمان سے جا کر اوورسیز کے دفتر میں لاہور کلمہ چوک کے پاس ان کا دفتر تھا، یہ لیٹر لے کر میں اوورسیز والوں کے دفتر پہنچ گیا اور انہوں نے کہا جی آپ ایک درخواست اور دے دیں اور ہم ابھی جواب لیں گے۔ میں نے کہا جی پہلے آپ نے 1992 سے میں لکھ رہا تھا اور آپ کو جواب مانگا ہم نے، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ جی ہم ڈپٹی کمشنر شیخ پور کو لیٹر بھیج دیتے ہیں جو بھی آپ بھیجتے ہو، اور وہاں سے ہمیں جواب نہیں آتا، تو ابھی پھر میں لیٹر لکھوں گا۔ انہوں نے کہا جی ہاں ابھی ہم جواب لیں گے ان سے، ڈپٹی کمشنر شیخ پور سے، اور میں نے دے دیا لیٹر۔ اس کے بعد سن 2000 میں سر جی مجھے یہ لیٹر ملا کہ آپ جی سول کورٹ میں جاؤ اور سول کورٹ میں جا کر رجوع کرو اور رجوع کر کے اپنی زمین حاصل کرو۔ اور سر جی میں سول کورٹ میں یہ کیس دے دیا، وکیل کر لیا سن 2000 میں، اور وکیل کے پاس یہ کیس اتنی دیر تک ہم جاتے رہے 2010 تک۔ وکیل صاحب نے یہی کہا کہ جی اگلے ہفتے میں آ جاؤ، اگلے ہفتے میں آ جاؤ، اگلے ہفتے میں۔ اگر میں چھٹی یا کاٹ کے یہاں آ جاتا تھا اور وہاں میرے والد صاحب وکیل کے پاس جاتے تھے۔ اخیر سر جی 2010 میں وکیل صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ ایسا کرو کہ وہ زمین تو آپ کی ابھی ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، اور ابھی جو فیس دی تھی پہلے 6000 روپیہ، اور وہ فیس ختم ہو گئی ہے، اور ابھی آپ اور فیس دو۔ میں نے کہا جی کتنے پیسے دوں؟ انہوں نے کہا کہ کم سے کم 15000 روپیہ اور لگ جائے گا، اور میں نے سر جی وکیل کو 15000 روپیہ اور دے دیا، اور پھر 4 مہینے گزر گئے۔ پیسے لینے کے ٹائم میں وکیل صاحب نے 2000 سن میں بھی یہی کہا کہ اگلے ہفتے میں قبضہ کرواؤں گا، تو 2010 تک اس نے قبضہ نہیں کروایا تھا۔ اس کے بعد 2010 میں پھر میں نے پیسے دے دیے 15000، اور 21000 روپیہ میں وکیل کو دے چکا تھا، اور اس کے بعد سر جی پھر 4 مہینے گزر چکے تھے وکیل کے پاس جاتے ہوئے، میری چھٹی ختم ہونے والی ہو گئی تھی، اور میں پھر سر جی خرم چٹھا ولدہ جاج چٹھا صاحب کے پاس گیا، ان کے ترلے کیے، منتیں کی، اور ترلے کر کے منتیں کر کے سر جی ان کے پاؤں پکڑے۔ میں اور میری بیوی گئے تھے، دونوں میاں بیوی ہم گئے۔ میں نے کہا چوری صاحب جدھر لوگوں کو بنانے دی ہیں مجھے بھی وہاں بنانے دیں، میری زمین ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، اور مہربانی کریں، میں نائی کا کام کرتا ہوں، نائی کے کام کے لیے یہ زمین خریدی ہے، اور میں آپ لوگوں کی خدمت کر کے یہ یہاں روزگار اپنا چلاؤں گا اور اپنے گھر کو چلاؤں گا، اور آپ کو دعا دوں گا، اور میرے بچے بھی آپ کو دعا دیں گے۔ لیکن اوس چودھری اجاز چٹھا ولد ظفر چٹھا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم تو 1 فٹ جگہ اپنے بیٹے کو نہیں دیتے۔ تو میں نے سر جی وہاں سے مایوس ہو کر ان کے پاؤں پکڑ کے تو سیکٹریٹ میں جا کر یہ درخواست دے دی۔ ہاں جی لاہور سیکٹریٹ میں جا کر 2010 کے 8ویں مہینے کی 30 تاریخ کو یہ درخواست دے دی، اور یہ درخواست دے کر میں نے ان کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ سول کورٹ میں جاؤ چاچا جی۔ میں نے کہا سر یہ میں سول کورٹ میں گیا تھا، یہ سول کورٹ کا لیٹر ہے، میں سول کورٹ میں گیا تھا، وکیل کیا تھا، اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے سن 2000 میں دیا تھا یہ کیس کو۔ ہاں جی تو میں نے وکیل کیا، وکیل میرے پیسے کھا گیا، وکیل مجھے یہی کہتا ہے کہ اگلے ہفتے میں آؤ، اگلے ہفتے میں آؤ۔ تو سول کورٹ میں جانا تھا، تو میں نے
पहले खुरम चट्ठा साहब के पास भी गया और उनके पांव पकड़े और उनके तरले किए, मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने कहा जी हम तो 1 फुट जगह अपने बेटे को नहीं देते, तो आपको कैसे 1 मरला 272 फुट का दे दें। तो मैं आपके पास सेक्रेटरीट में चला गया, सेक्रेटरीट वालों ने आपके पास भेज दिया। हाँ जी, तो मेहरबानी करें मेरा मसला हल करवाएं। और उन्होंने कहा जी खुरम चट्ठा साहब को टेलीफोन लगाओ, किसी को टेलीफोन एक्सचेंज में कहा या किधर कहा, वहां से खुरम चट्ठा को टेलीफोन लगाया। मैंने कहा जी मैं तो इनको कितनी दफ़ा मिल चुका हूँ, 1 दफ़ा नहीं मिला, अभी 2010 में तो इनके पाँव भी पकड़ लिए मैंने और मेरी बीवी ने जाकर। हाँ जी, तो आप कहते हो कि उसको बुलाता हूँ, बात करता हूँ। तो उन्होंने फिर खुरम चट्ठा साहब से पूछा बुलाकर वहाँ, उन्होंने कहा जी हाँ जी ये चाचा जी को मैं मिला था और फिर क्यों नहीं इसका मसला हल किया। उन्होंने कहा कि दरअसल बात ये है, ये ज़मीन थी चंगड़ों की और चंगड़ों का यहाँ सैलमा है, वो सैलमे की ज़मीन है और हमने 5-6 पार्टियों ने मिलकर ख़रीदी हुई है। हाँ जी, 5-6 पार्टियों ने मिलकर ख़रीदी हुई है और जब हम बांटेंगे जिधर चाचा जी की होगी उधर चाचा जी को दे देंगे। तो सर जी फिर मैं वहाँ ये नक्शा, मेरे पास ज़मीन का ये नक्शा है। हाँ जी सर जी ये नक्शा मेरे पास, ये है चक नंबर 34 का रोड, जीटी लाहौर गुजरांवाला जीटी रोड का रोड, और ये है मन्नो मिल से चक नंबर 34 का रोड, और ये ऊपर सैलमा लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है सैलमा। हाँ जी ये सैलमा लिखा हुआ है, निशार सैलमा, और ये ऊपर सैलमे की दीवार बनी हुई है। हाँ जी, तो ये जब देखा खुरम चट्ठा वल्दजाज चट्ठा साहब ने देखा तो वो सर जी मायूस हो गए। उन्होंने कहा खुरम चट्ठा साहब ने, सर जी मुझे मालूम नहीं, अब्बा जी को मालूम है। मैंने उनसे कहा कि सर जी आपके अब्बा जी को भी मालूम है और आपको भी मालूम है, तो मेहरबानी करें मुझे बनाने दें। तो सर जी मुझे उन्होंने इनकार किया। आखिर मैं फिर 2010 में मस्कत ओमान में आकर सारी सबूतों के साथ मीडिया के अंदर जितने टीवी चैनल थे पाकिस्तान के, उनके ऊपर मैंने अपनी आवाज़ को हाईलाइट किया। हाईलाइट करते करते सर जी 2014 में मैं राणा तनवीर साहब के पास गया, उनसे बात की। उन्होंने कहा जी उन्होंने तो बहुत लोगों के कब्जे किए हुए हैं, हम आपका क्या करें। हाँ जी, आखिर मैं सर जी टीवियों में आकर पाकिस्तान से तकरीरें करनी चालू की। राणा तनवीर साहब के पास मैं गया था 2014 के दूसरे महीने की 9 तारीख को, सब सबूत है मेरे पास। 2014 के दूसरे महीने की 9 तारीख को पहले तो चक्कर लगाता रहा कि आज जी शरकपुर में जा रहे हैं, आज लाहौर में जा रहे हैं, आज इस्लामाबाद में जा रहे हैं, आज फलानी जगह में जा रहे हैं, आज फलानी जगह में जा रहे हैं, आज नहीं बैठेंगे। तो ऐसे करके तो एक दिन बैठ गए और फिर मैंने उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी उन्होंने तो बहुत लोगों के कब्जे किए हुए हैं, हम आपका क्या करें। आखिर मैं सर जी मस्कत ओमान में आकर राणा तनवीर साहब का नाम लेकर अपनी आवाज़ को हाईलाइट किया कि मैं जी मुनव्वर हुसैन मस्कत ओमान से बात कर रहा हूँ। सर जी अर्ज़ ये है कि मैंने 1 मरला ज़मीन ख़रीदी है मौज़ा मरीद के में, जिसका खसरा नंबर 1284 है। सर जी ये ज़मीन मैंने 1986 में ख़रीदी और 1992 में बनाने लगा। वहाँ का एक MPA खुरम चट्ठा वल्दजाज चट्ठा बाअसर आदमी, हल्का नंबर 163 का MPA, वो मदाखलत करते हैं
ان کی مداخلت روکی جائے۔ اور سر جی میں رانا تنویر صاحب کے پاس بھی گیا، انہوں نے یہ کہہ کے مجھے ٹھکرا دیا کہ انہوں نے تو بہت لوگوں کے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ اور میں تمام میڈیا کو، تمام ایم پیوں کو اپیل کرتا ہوں مسقط عمان سے کہ سر جی خرم چٹھا ولدہ جاج چٹھا صاحب کی مداخلت روکی جائے، مجھے زمین بنانے کی اجازت دی جائے۔ تمام میڈیا کو اپیل کرتا ہوں۔ تو سر جی 2015 آ گیا، 2015 کے 8ویں مہینے کی، 2015 کے 8ویں مہینے کی 26 تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ابراہیم مغل صاحب کے پروگرام میں ریل نیوز کے اوپر میری آواز کے اوپر نوٹس لے لیا اور ان کو میں نے ایک درخواست بھیج دی 2015 کے 12ویں مہینے کی 22 تاریخ کو، اور وہ چلا گیا لیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کے پاس، اور انہوں نے وہ ٹائم میں آن لائن اتھارٹی بنائی، اوورسیز کمشنر بنایا، اوورسیز شکایت سیل بنایا، تمام ٹی وی چینلوں کے اوپر اشتہار آنے چالو ہو گئے۔ تو سر جی میں نے پھر انتظار کیا، اور 1996 میں ٹی وی میں میرا کیس دکھایا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا تھا کہ یہ کیس دیکھو، یہ کیس دیکھو، یہ آدمی بہت ٹیلی فون کرتا ہے، بہت کیس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ایسے کر کے شہباز شریف صاحب نے یہ کیس کو دکھایا تھا۔ ہاں جی، تو پھر یہ کیس انہوں نے دے دیا اوورسیز کمشنر میں، اور اوورسیز کمشنر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ آخر میں نے 2017 میں ایک لیٹر لکھا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے، تو اس کا جواب مجھے ملا مرید کے تھانے سے۔ مرید کے تھانے سے جواب ملا کہ آپ کی ایک درخواست ہمارے پاس آئی ہے، اور ہم اتنی دیر تک مختار نامی افیسر نے مرید کے تھانے سے ٹیلی فون کیا، کیونکہ ڈی پی او کے پاس یہ کیس گیا تھا، اور ڈی پی او شیخ پور نے مرید کے تھانے میں دے دیا، اور انہوں نے ٹیلی فون کر کے میرے کو کہا کہ جی آپ کی درخواست میرے پاس آئی ہے، اور ہم اتنی دیر تک آپ کے ساتھ رہیں گے جتنی دیر تک ہم آپ کی زمین کے اوپر قبضہ نہیں کروا لیتے۔ تو سر جی میں نے پھر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے 2017 کے 10ویں مہینے کی 24 تاریخ کو پھر مجھے دوبارہ ٹیلی فون کیا، مختار نامی آدمی نے، جو افیسر میری انکوائری کر رہا تھا مرید کے سے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے خسرہ لمبر بدلی کیے ہوئے ہیں ملی بھگت کر کے پٹواریوں نے، اور میں نے خسرہ لمبر ٹھیک کروانا ہے، اور آپ ایسا کریں میرا لمبر اپنے گھر والوں کو دے دو، اور ہم لوگ آپ یہ رجسٹری کی فوٹو کاپی مجھے دے کے جائیں تاکہ یہ میں خسرہ لمبر ٹھیک کروا لوں۔ اور میں نے 2017 کے 10ویں مہینے کی 24 تاریخ کو میرے گھر والے ان کے پاس جا کر ٹیلی فون کر کے تو پیپر دے کر آئے، اور میں نے ایک ہفتے کے بعد پوچھا مختار نامی آدمی کو کہ مختار صاحب آپ نے خسرہ لمبر ٹھیک کروا لیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے خسرہ لمبر ٹھیک کروا لیا ہے، اور میں نے رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ تو پھر میں نے ایک لیٹر لکھا، ہاں جی ایک لیٹر لکھا کہ سر جی مجھے اس کا تمام ریکارڈ چاہیے، مجھے اس کا تمام ریکارڈ چاہیے۔ ریکارڈ کے لیے میں نے ایک لیٹر لکھا۔